چنانچہ کئی ایک لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ چنانچہ جماعت کے ایک بڑے عالم نے یہ لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں، ایک بہت بڑے جماعت کے عالم نے یہ لکھا ہے، خط میں لکھا ہے۔ کہاں جماعت بھیجی تھی رسول پاک علیہ السلام نے؟ آپ نے لشکروں کو روانہ کیا تھا، فوج کو روانہ کیا تھا، مجاہدین کو روانہ کیا تھا، یا تو معلمین کو پڑھانے کے لیے روانہ کیا تھا قرہ کو، یا تو حکام کو کہیں بھیجا تھا۔ آپ الفاظ کیوں بدلتے ہیں؟ اگر فوج کو اور سپاہی کو اس کا نام ہم بدل دیں تو اس کا کوئی اثر باقی رہے گا؟ الفاظ کی تبدیلی کیوں؟ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا۔ کتنا؟ 150۔ اور کسی میں 10,000، کسی میں 40,000، کسی میں 50,000 ایسے لوگ تھے۔ آپ اس کو جماعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جماعت اسی طرح سے تھی۔ یہ دھوکہ دینا ہے، یہ فریب ہے، یہ تحریف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ ان کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن جو بات غلط ہے وہ حلق کے نیچے اترنے والی نہیں۔ مانتے ہیں کہ وہ دین پر چلتا ہے، وہ دین کے خلاف جو بات کہے گا ہم قبول نہ کریں گے، وہ دین کے خلاف جو بات کہے گا ہم قبول نہ کریں گے۔ جماعت اگر 10 چور مل کر جائیں تو وہ بھی جماعت ہے، 1 سے 2 3 4 ہو گئے جماعت ہے۔ نماز کے لیے 10 لوگ چلے جا رہے ہیں وہ بھی جماعت ہے، فساد کرنے کے لیے 10 لوگ چلے جا رہے ہیں وہ بھی جماعت ہے۔ جماعت میں کیا خصوصیت؟ اس کا نام ہونا چاہیے، قرآن مجید میں ہے قانتین، راکعین، ساجدین، صائمین، سب کا نام ہے۔ روزے داروں کی جماعت کا نام صائمین ہے، نماز پڑھنے والوں کی جماعت کا نام مصلین ہے، راکعین ہے، ساجدین ہے۔ حاجیوں کی جماعت کا نام حجاج ہے، اور جو اللہ کے دین کے لیے لڑنے جاتے ہیں اس جماعت کا نام مجاہدین۔ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں تک لکھا ہے کہ بعض حیثیات سے تبلیغی جماعت کا یہ کام جہاد یعنی قتال سے افضل ہے۔ حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، حوالہ دینا ہی نہیں، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن جو بات انہوں نے غلط لکھی ہے وہ حذف کر دینے کے قابل ہے، وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔ میں ان کو سلام بھیجتا ہوں کہ وہ محنت کرتے ہیں، انہوں نے محنت کی کوشش کی، لیکن جو بات غلط ہے اب وہ بات ختم کر دینی چاہیے، اب وہ بات ختم کر دینی چاہیے۔ نظریہ یہ ہے کہ اس کام میں جہاد یعنی قتال کا ثواب ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ روزے میں نماز کا ثواب مل جائے گا؟ اگر ایک آدمی روزہ رکھے اور کہے نماز کا ثواب ملتا ہے، کیسے ملے گا؟ زکوٰۃ میں کہے حج کا ثواب ملتا ہے، کیسے ملے گا؟
نماز الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے، حج الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، ہر عبادت الگ الگ ہے، ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام۔ جو بولتے ہیں اللہ کے راستے میں، عربی زبان میں ہے فی سبیل اللہ، یہ لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے کہ دائیں بائیں اور کچھ نہ ہو، تو اس کا معنی قتال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا۔ آپ اللہ کے راستے میں کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا کہیے کہ جماعت میں چلو، کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کہنے کی؟ مدرسہ والے کہتے ہیں مدرسہ میں چلو، خانقاہ والے کہتے ہیں کہ خانقاہ میں چلو، وہ تو نہیں کہتے اللہ کے راستے میں چلو، آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ساری اصطلاحات جو جہاد میں تھیں وہیں سے لی گئی، ساری اصطلاحات وہیں سے لی گئی، تشکیل بھی وہیں سے ہے، گشت بھی وہیں سے ہے۔ میدان جنگ میں پہرے دار کو جو مقرر کیا جاتا ہے وہ رات کو گشت کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور ایسے ہی امیر المؤمنین یا تو حکام اپنے علاقے کا رات کو دورہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی پولیس رات کو گشت کرتی، اصطلاح میں اور عرف میں گشت نام اس کا، عام چلنے پھرنے کا نام گشت نہیں۔ اگر عام چلنے پھرنے کا نام گشت ہے تو ہم لوگ بھی تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہاں گئے دکان پہ، وہاں گئے بازار میں، وہاں گئے نماز کے لیے۔ تو جو میدان جنگ میں گشت کے لیے مقرر ہوتا ہے آدمی، اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو نیکی ہے، وہ اسی کو ملے گی جو وہ پہرہ داری کرے گا۔ یہ جو نماز کے لیے بلانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بلانے جاتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں، لیکن اس کو گشت کہنا اور اس پر گشت کا ثواب بیان کرنا یہ جرم ہے۔ یہ گشت میں جانا جرم نہیں، اس کو آپ گشت کہہ لیتے تب تک بھی جرم نہیں تھا، لیکن گشت کہہ کر اس گشت کا ثواب اس پر آپ نے بیان کیا، وہ غلط کیا۔ انتظامی طور پر آپ جائیں بلائیں، اس کا کوئی خاص ثواب نہ ہوگا الگ سے۔ ہاں الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا، نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے جماعت میں جاتے تھے، جبکہ 6 مہینے وہ پہرے داری کرتے تھے، پہرے داری کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے 6 مہینے، اس کو جماعت سے تعبیر کر دیا۔ تو گشت وہ ہے، اس گشت کو اس گشت پر لا کر فٹ کر دیا۔ اس کام کا جو خلاصہ ہے، اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے تو اس کام کا خلاصہ دلائل کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں، ان کے بیانات کی روشنی میں، ان کے ملفوظات اور مکتوبات کی روشنی میں اور ان کے کردار کی روشنی میں 3 چیزیں نکلیں گی۔ نمبر 1، قرآن اور جہاد کی مخالفت، قرآن اور جہاد کی مخالفت، اس کا بدل یہ تیار کیا گیا۔ نمبر 2، علماء کرام اور مدارس کی مخالفت۔ نمبر 3، خانقاہوں اور اولیاء کرام کی مخالفت۔ یہ 3 چیزیں ملیں گی، اور جب ان تینوں سے کسی کو کاٹ دیا جائے گا تو وہ دین پر رہ ہی نہیں سکتا۔